بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، پچھلے سے پچھلا جمعہ سیرت ابراہیم پر پڑھایا تھا اور پھر سیرت ابراہیم کا یہ ایک پہلو یعنی قربانی اس پر پچھلا جمعہ تھا انشاءاللہ، اور یہ جو ہے جمعۃ المبارک یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو تربیت اولاد پر ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس طرح ہم نے کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تربیت کا پہلو جو ہے قرآن نے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ تربیت ہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے خواب دکھلایا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو سنایا تو بیٹے نے یہ فوراً کہہ دیا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا نا وہ آپ کریے۔ اور اسی طرح ہی اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہوئی تو باپ آئے گھر میں، آ کر جو ہے وہ حالات کا جائزہ لیا، بیوی سے پوچھا کیا حال ہے، تو بیوی نے ناشکری کا اظہار کیا کہ حالات ماڑے ہیں جی، کسی وقت پکتی ہے کسی وقت نہیں پکتی۔ تو یہ شکوہ جو ہے یہ اللہ کو بھی پسند نہیں اور اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس عورت کو ہی یہ پیغام دے گئے کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز جو ہے وہ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے باہر سے تو پیغام دیا کہ اس طرح بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی دہلیز جو ہے نا گھر کی اس کو بدل لیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے سمجھ گئے، کہنے لگے وہ دہلیز تو ہی ہے، وہ میرے باپ تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ تو
فوراً طلاق دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک بہترین تربیت تھی اسماعیل علیہ السلام کی کہ فوراً اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امر ربی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور اس بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہے۔ یہ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے کہ بیٹو پوری زندگی اسلام کے مطابق گزرنی چاہیے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، بلوغت سے لے کر قبر تک، موت تک جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک ہی یہ مطالبہ ہے کہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اب کسی کو موت کا کوئی پتہ ہے؟ ہرگز نہیں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں انسان جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار رہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہی بات کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ پیغمبروں کے انداز یہ ہیں، پیغمبر ذاتے ہیں، مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، لیکن اس کے باوجود فکر یہ ہے کہ شیطان پھسلا نہ دے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا، تو وہ بولے نعبد الہک و الہ آبائک، چونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، اس لیے جمع کا لفظ آیا کہ ساروں نے یہ بات کہی، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تیرا جو معبود ہے نا اس کی عبادت کریں، جس کی تو عبادت ساری زندگی کرتا رہا ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جس کی عبادت تیرے باپ دادا کرتے رہے۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الہم واحدہ، ایک ہی معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلم بن کر رہیں گے، فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے، یہ وصیت ہو رہی ہے، یہ مرتے وقت نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اولاد کی تربیت جو ہے وہ شروع سے ہی کرنی چاہیے، اور انتہا تک جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے بات نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَذَكِّرْ، نصیحت کیجیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، تو بے شک نصیحت تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اپنا گھر جو ہے وہ سب سے پہلے سنبھالنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تو ابتدائی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو لے کر، اس میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے لیے جو کوششیں انبیاء نے کی ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جس طرح تربیت حدیث سے ثابت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی تربیت تھی جو اللہ نے ذکر کی ہے سورہ بقرہ میں، اور اسی طرح سورہ لقمان کے اندر اللہ نے سورہ لقمان یعنی لقمان علیہ السلام کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے جو بات و نصیحت کی، اللہ نے وہ ساری کی ساری یہاں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ البتہ تاکہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو بہت زیادہ دانائی عطا کی،
اس سے یہ بھی معلوم ہوگا جو دانا بندہ ہے وہ اپنے گھر میں اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے بچوں کی تربیت کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانائی کا ذکر کیا. انشکر للہ، سب سے پہلے تو اللہ نے لقمان علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ یہ جو تجھے دانائی دی گئی ہے اس کا بھی تو اللہ کا شکر ادا کر. انشکر للہ، صرف اللہ کے لیے شکر ادا کر. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو بندہ شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہوتا ہے. ومن کافر، اور جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندہ میری ناشکری کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا فکر ہے، میری خدائی میں فرق پڑ جائے گا، نقصان اپنا کرے گا. اللہ تو غنی ہے، تعریف کیا گیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. آپ ذرا دھیان دیجئے کہ سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ نبی بھی اپنی اولاد کو یہی کرتے ہیں کہ شرک نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت کی، اور لقمان علیہ السلام نے بھی یہی کہی. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ایسا ظلم ہے اگر اسلام کے ساتھ اس ظلم کا تھوڑا سا بھی اختلاط ہو گیا تو اسلام ختم. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی نا، وہ امن والے ہیں، وہ ہدایت. صحیح بخاری میں ہے، صحابہ جو ہے خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا لم یدن، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ انسان ہے، ظلم ہو جاتا ہے. اور میرے محترم بھائیو، ظلم یہ نہیں کسی کو قتل کرنا، یہ صرف ظلم نہیں ہے. کسی کو ڈانٹنا، کسی پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے کچھ سختی کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اور تو اور جانوروں پر جو ہے یہ بھی ظلم شمار ہوتا ہے. اس لیے صحابہ ڈرے کہ اللہ نے اتنی سخت قدغن لگائی ہے کہ ظلم اگر مل گیا تو یہ ایمان ختم، تو پھر تو ہم کیسے مومن رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے صحابہ جو ظلم تم سمجھے ہو نا، یہ ظلم نہیں ہے. اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے کہ جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم ہے. تو جو بندہ اس ظلم سے بچ گیا اس کا ایمان مقبول ہے، وہ عمل والا ہے، وہ ہدایت والا ہے. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس سے بچ گیا وہ بندہ کامیاب، وگرنہ ناکام ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آیتیں والدین کے احکام کے بارے میں اتاری. اس میں بھی یہی تھا کہ لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو بھی گویا یہ نصیحت کی جا رہی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی والدہ نے اس کو اٹھائے رکھا ہے مشکل در مشکل میں، اور پھر جنم دینے کے بعد 2 سال تک اس کا دودھ جو ہے وہ پیتا رہا ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ نے انداز اپنایا اپنے قرآن مجید کے اندر، جہاں بھی شرک سے روکا ہے ساتھ ہی والدین کی نافرمانی سے روکا ہے. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر، کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر کہتے ہیں ثم ای،
پھر کون سا ہے؟ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی، الیہ المصیر، میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ہاں اگر آپ کے والدین آپ کے بارے میں کوشش کریں کہ میرے ساتھ شرک کر، فرمایا فلا تطیعہما، پھر ان کی بات نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے پھر کسی کی بات نہیں ماننی۔ فلا تطیعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کو کھلانا اچھا ہے، ان کو پلانا اچھا ہے، کپڑے اچھے دینے ہیں، ان کی خدمت کرنی۔ پھر بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، شرک کا کہہ رہے ہیں، بات نہیں ماننی ان کی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ عالم ہے، وہ محقق ہے، اس کی بات مانو، اس کے پیچھے چلو۔ جو اپنی مرضی سے فتوے دے، چاہے وہ جتنا بڑے سے بڑا ہو، جب یہ کہہ دیا کہ باپ مان اس کی بات نہیں ماننی تو اس کی بھی کیا ماننی ہے؟ اس کو مرشد نہ خیال کرو، مرشد وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات تمہیں بتائے، جو اسی راستے پر لگائے۔ فرمایا میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے، آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے یا زمین میں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یاد بھی اللہ اس کو لے آئے۔ یہ مت سوچنا کہ میرے عمل جو ہے وہ مخفی ہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے ہے۔ ایک رائی برابر بھی عمل ہے تو وہ سامنے ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی برابر برائی بھی سامنے ہوگی، رائی برابر خیر اور بھلائی بھی سامنے ہوگی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قریب بھی ہے اور باخبر بھی۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے محترم بھائیو، یہ 10 نصیحتیں ہیں، پلے باندھ لینی چاہیے، انسان کو خود بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنی اولاد کو جو ہے یہ درس دینا چاہیے ہر بندے کو۔ ترجمے والا قرآن میں کھول کر 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، دوسرا رکوع ہے، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر سنائیں، خود سنیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہوتا ہے مزہ قرآن مجید کی تلاوت کا۔ الذین یتلون کتاب اللہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ قرآن مجید کی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی تو لوگ اس پر ایمان لانے والے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، افسوس ہے گھروں میں تلاوت جو ہے وہ اٹھتی جا رہی ہے۔ گھروں میں ہم دیکھتے تھے ہر گھر سے آوازیں آتی تھیں، دکان پہ ہر بندہ دکان پہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا قرآن کی کھول کر تلاوت کرتا ہے صبح کے وقت، لیکن گھروں کے اندر تلاوت نہیں رہے گی، بازاروں میں تلاوت نہیں رہے گی۔ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑی نصیحت قرآن مجید ہے، تو تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کرو، کوشش کیا کرو۔ تو فرمایا آگے یا بنی اقم الصلاۃ، جب بھی یا بنی کے لفظ آتے ہیں نا اس کے اندر نصائح، یا بنی میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا لفظ نہیں آیا، اکثر و بیشتر نماز قائم کرنے کا آیا۔ نماز قائم کرنا جو ہے وہ پڑھنے سے کچھ آگے ہے۔ نماز قائم کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ نماز ادا کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، وقت سے دیر اور لیٹ نہیں کرنی۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی اگر بندے کی نمازیں 4-5 رہ جائیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون،
اس قدر جو ہے وہ سستی کہ 4-5 نمازیں رہ گئی. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ہی عزم کرے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا، دوبارہ نہیں ہوگا. نماز قائم کرنا اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فرض ہونے سے پہلے اللہ نے اتنا زور دیا. نماز فرض ہونے سے پہلے اللہ نے زور دیا. بچہ عمومی طور پہ معلوم ہوتا ہے وہ 14-15 سال کا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، ایک جنگ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، 14 سال کا تھا، مجھے قبول نہیں کیا، 15 سال کا قبول کر لیا. لیکن یہ 14-15 سال کی بات نہیں ہے. فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے، مرو صبیانکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو جائے حکم دو کہ وہ نماز پڑھے. یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے 7 سال کا. کیوں؟ نماز یہ ایک واحد چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ابتدا پہلی سیڑھی یہ ہوگی، اور انشاءاللہ بچہ جو ہے اس وقت سے نمازی بنے گا تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچے گا. اس لیے لقمان علیہ السلام توحید کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب جاننے کے بعد تیسری نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے نماز قائم کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے، باجماعت ادا کرنا ہے، مسجد میں ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں نماز قائم کرنے میں شامل ہیں. یہ وقت نہیں ہے کہ پورا ایک موضوع ہے کہ نماز قائم کرنا کیا چیز ہے. تو فرمایا نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. عموماً بچہ جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ برائی ہو رہی ہو تو اس کو روکے. لیکن لقمان علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں چھوٹے بچے کو کہ آپ کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہے تو آپ نے روکنا ہے. اگر نیکی کا کام ہو رہا ہے تو نہیں اس میں شامل ہوتا تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کام کر. بچوں کے بھی ہم جولی ہوتے ہیں نا. بچہ اپنی کمپنی میں، اپنے دوستوں میں، جس قدر اس کے چھوٹے جو ہیں وہ دوست ہیں، ان کو تو کم از کم روک سکتا ہے نا، ان کو تو کہہ سکتا ہے نا. یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے کہ جہاں تک اس کا دائرہ ہے وہاں تک یہ کام بھی فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے برائی سے روکنے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، نیکی کا کہنے میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو آپ کو تکلیف پہنچے اس پر صبر بھی کرنا. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت والے کام ہیں. یہ کام ہے یہ ہمت والے. نماز پڑھنا مسلسل ہمت والا کام ہے. برے کام سے روکنا کسی کو یہ بڑا ہمت والا کام ہے. نیکی کا کہنا بڑے ہمت والا کام ہے. اور پھر صبر کرنا وہ تو سب سے زیادہ با ہمت کام ہے. فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ سارے کام ہمت والے کام ہیں. اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر. جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا ان میں سے 5 جو ہے ان کو اولو العزم فرمایا، ہمت والے. ان کو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑی اور سب سے زیادہ انہوں نے صبر کیا. اس وجہ سے فرمایا اولو العزم. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس طرح صبر کیجیے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم پیغمبر. اور ایسے نام آپ کی یاد رکھنے کی کوشش کیا کریں. اولو العزم پیغمبروں کے نام ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے، اور اللہ نے کثرت سے ان کا ذکر کیا. تو یہی لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. آئے میرے بیٹے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تکبر کرتے ہوئے اپنے منہ کو نہ پھیر، اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کر، اعراض نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت جا. یہ تکبر.
میرے محترم بھائیوں، تکبر کا معنی ہوتا ہے از خود بڑا بنا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، جتنا بنایا ہے اتنا ہی رہے گا، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جیسا بنایا ہے اسی طرح رہے گا، کوئی اندر اپنی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا جو بندہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق چھیننا چاہتا ہے۔ الکبر ردائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنا میری جو ہے وہ چادر ہے۔ اور جو بندہ خود تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھینچنے کا اللہ کی چادر، فرمایا جو بندہ تکبر کرے گا عذبتہ یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب اس کا مقدر ہے۔ المتکبر، اگر آپ کسی بندے کو کہیں گے یہ متکبر ہے تو اس کی اہانت ہے، تذلیل ہے، چاہے وہ تکبر کرنے والا بھی ہے نا، آپ اس کو متکبر کہیں گے تو وہ برا مانے گا، یہ اس کی تذلیل ہے۔ لیکن متکبر اللہ کا نام ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ المتکبر، اللہ متکبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی اگر متکبر اس کو کہا جائے گا تو اس کے لیے تذلیل ہے، وہ اس کے لیے غلط ہے، وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اس لیے پیغمبر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ دونوں باتیں تکبر والی ہیں۔ اپنے منہ کو تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اعراض کر لینا، ادھر منہ پھیر لینا، اور اسی طرح تکبرانہ چال چلنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر تکبر کرنے والے، فخور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک متکبر آدمی زمین پر چل رہا تھا، اپنے جمہ بالوں کو جو ہے وہ کنگھی کیے ہوا تھا۔ لما اور جمہ بالوں کی قسمیں، لما بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک آتے ہیں، جس کو جوڑا ہم پٹے کہتے ہیں، اور جمہ ہوتا ہے جو کندھوں تک آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکھے ہیں، لیکن اگر اس میں بھی غرور آ جائے، فرمایا اپنی جمہ بالوں میں کنگھی کیے ہوا تھا اور متکبرانہ چال چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلتے چلتے یہ غیرت کھائی، اس کو زمین کے اندر دنسا دیا، قیامت تک وہ زمین کے اندر دنستا ہی رہے گا۔ ایسی اللہ نے قرآن مجید کے اندر قارون کا ذکر کیا ہے، یہ قارون کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قارون کا ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مال و متاع، اپنی بلڈنگیں، کوٹھیوں سمیت اللہ نے زمین کے اندر پہنچا، یہ تکبر کا انجام ہے۔ تو اس لیے بیٹے کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ بیٹا کہیں اس تکبر میں نہ آ جانا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ واقصر في مشيك، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، دھیما پن اختیار کرنا ہے، اچھی چال چلنا ہے۔ واغضض من صوتك، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، کسی کے ساتھ بولنا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی ہے، آہستگی سے کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بات کرتے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بدخلقی ہے، بری بات ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز شمار ہے۔ گویا کہ گدھے کے ساتھ تشبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بندہ جو ہے متشدقین، متفحقین، باتیں پھیلا پھیلا کر بولنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گئے، اور ایسی سختی کے ساتھ جو ہے وہ بولنے والے، فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کہ گدھا چیختا چلاتا ہے۔ اللہ نے گدھے کی مثالیں قرآن کے اندر 2-3 مقام پہ دی۔ یہودیوں کے لیے اللہ نے مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو تورات دی گئی اور پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ گدھا ہے جس کے اوپر بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس گدھے کو نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا چیز ہے۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں، فرمایا بئس مثل القوم الذین،
ان لوگوں کی مثال بری ہے جو اللہ کے احکام جن کو دیے گئے پھر ان پر عمل نہیں کرتے۔ اب قرآن مجید کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے لیے بھی یہی مثال ہے، اور یہ بہت بری مثال ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی فرما رہے ہیں کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اس آواز سے بچنا۔ یہ 10 نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے دی ہیں، اور یہ کرنی چاہیے۔ گھر میں جو ہے وہ قرآن میں کھول کر بچوں کو بٹھا کر سنانی چاہیے۔ گھر جو ہے وہ بھی بات و نصیحت لازمی ہوتے رہنا چاہیے۔ مہینے میں کر لیں، ہفتے میں کر لیں تو اور بہتر ہوگا، لیکن قرآن مجید کا درس جو ہے قرآن مجید کھول کر اردو دان جو ہے پڑھ سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نصائح فرماتے ہیں جس طرح بڑوں کو نصیحتیں فرماتے تھے۔ بچوں کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کہتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں ینفعک اللہ بہن، اللہ ان کے ذریعے تجھے فائدہ ضرور دے گا، اللہ ان کے ذریعے تجھے فائدہ دے گا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو اٹھائیں گے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یحفظک، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یہ بندے کی اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ کس سے حفاظت فرمائیں گے؟ اللہ دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ کوئی بری بیماری انشاءاللہ، جیسے آج خوف ڈر پھیلا ہوا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا لیکن ابھی تک کرونا ہم سے جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی اس طرح حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، دین میں بھی حفاظت فرماتے ہیں، دنیا میں بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر مقرر ارشاد فرمائے احفظ اللہ تجاہک، اللہ کی اوامر و نواہی اس کی حفاظت کر، تجد تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یوں دیکھے گا کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، جو بھی مشکل آتی ہے اس سے میں نکل جاتا ہوں، جو بھی معاملہ خراب ہونے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پاتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ جب بھی تو اپنی مشکل دیکھے گا تجد تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، آئے بیٹے، اے غلام، جب تو سوال کر فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے سوال، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگ۔ دنیاوی ضرورتیں ہیں اللہ سے مانگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تجھے جوتے کے تسمے کی ضرورت پڑ گئی ہے نا، یہ کم سے کم چیز ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے نا تو اللہ سے مانگ، اللہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وسائل بھی اللہ ہی دے گا نا، وسائل ہوں گے تو ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تُو نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مزہ پھر آئے گا۔ یہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن غیروں سے مدد مانگنا یہ تو جھوٹ ہے، نماز کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا بیٹے عبداللہ بن عباس، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو نے مدد مانگنی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّاسَ، وَعَلَمْ خوب جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری امت جمع ہو جائے
کہ تجھے نفع دیں، اگر اللہ نفع نہ دینا چاہے تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر جو اللہ نے لکھ دیا وہی ملے گا۔ وَأَنَّ النَّاسَ اجتمعوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر لوگ سارے جمع ہو جائیں کہ آپ کو نقصان دینا چاہیں، لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا آپ کا نقصان وہی ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر قل کہہ کر اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجیے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچ سکتا نقصان الا ما كتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ هو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں پر اس پر توکل کرنا چاہیے اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں۔ اور مزید فرمایا رفعت الاقلام، سن لے کلمے جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، جو اللہ نے لکھوانا تھا انسانیت کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے لکھوا دی ہے۔ رفعت الاقلام، کلمے اٹھا لی گئی ہیں، جفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، جو کچھ ہونا ہے تیرے حق میں وہ ہو کر رہے گا، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور مزید فرمایا تعرف الی اللہ، تو اللہ کی طرف اپنا رجوع، اپنا دھیان رکھ، اللہ کی تعریف کر۔ پھر رخائی، نرمیوں میں، جب تجھے کوئی تکلیف نہیں اس وقت اللہ کو یاد کر۔ یعرفک فی الشدہ، اللہ سختی میں تجھے یاد رکھے گا۔ جب تجھے سختی آئے گی نا تو بن مانگے ہی بن پکارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَن يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور یہ بھی اچھے طریقے سے جان لے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے چوک گیا ہے، جو تجھے نہیں ملا، تو کچھ لینا چاہتا تھا، حاصل کرنا چاہتا تھا، تجھے نہیں ملا، لم یکن لیصیبک، وہ تجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہیں مل سکتا۔ اور جو تجھے مل گیا اگر کوئی اس کو کھینچنا چاہے، چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتا۔ وعلم، پھر فرمایا اے بیٹے جان لے ان النصر مع الصبر، مدد ملتی ہے صبر کے ساتھ، اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ۔ وان الفرح مع الکرب، اور ہر مصیبت کے بعد جو ہے وہ خوشی آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا، مصیبت آئی، تنگی آئی، تکلیف آئی، اس کے بعد فرحت ضرور آئے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، کیونکہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہی۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 نصیحتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی 10 کلمات جب سکھائے، اور ساتھ فرمایا ان کو یاد کر، ان کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے اس سے جو ہے فائدہ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔